اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو ہندوستان کی سلطنت پر کافی وقت ملا، کافی وقت، کئی دہائیاں انہوں نے حکومت کی ہیں ہندوستان پر، تقریباً 50 سال کے قریب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ساتھ بادشاہت کے آپ ایک پرہیزگار متقی انسان تھے، علماء اولیاء سب کا ادب کرنا آپ کا طرہ امتیاز تھا۔ یہ اور بات ہے کہ آج تاریخ ان کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو اوصاف حمیدہ ہیں، میں آپ کو بتاؤں ان کا ایک خاص کام، اورنگزیب ٹوپیاں بنتے تھے۔ ہندوستان کی بادشاہت، یہ ہندوستان نہیں، اس وقت کے ہندوستان میں افغانستان تک کی سرحدیں تھیں، پاکستان بنگلہ دیش سب اسی ملک میں تھا، اس کی سرحدیں اتنی لمبی تھی، اتنی بڑی سلطنت کا وہ مالک، لیکن اپنی کمائی کے لیے وہ روزانہ ٹوپیاں بنتے تھے اور قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کے اس چیز کے عمل کے ذریعے سے وہ اپنے گھر کو چلاتے تھے۔ قومی خزانے سے انہوں نے پیسے نہیں لیے، حتیٰ کہ ٹوپیاں بن کر کے انہوں نے جو پیسے جمع کیے، انہی پیسوں کو رکھ کر کے وصیت کیا کہ اسی پیسوں سے میرا کفن خریدا جائے، قومی خزانے سے میرے کفن کے لیے بھی پیسہ نہ لیا جائے۔ اورنگزیب جس کو 50 سال کی حکومت ملی ہندوستان کی، وہ کوئی محلے کا کارپوریٹر نہیں، ایک جگہ کا نیتا نہیں کہ جیسے ہی حکومت ہاتھ میں آئے تو سب سے زیادہ لوٹ کھسوٹ شروع ہو جائے اور جگہ جگہ ان کے ناجائز کاموں کی عمارتیں کھڑی ہو جائیں۔ اورنگزیب کا محل کہاں ہے آج؟ اورنگزیب کی سلطنت 50 سال رہی ہو، کہاں انہوں نے کیا کیا بنائے؟ جو بنائے وہ مسجدیں ہیں جو وقف ہو چکی ہیں۔ ایک بار ان کے پاس ان کے استاد آئے، ملا احمد جیون رحمت اللہ علیہ، بڑے صاحب کش بزرگ ہیں جو فقہ کے بڑے امام تھے، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ملا احمد جیون یا اورنگزیب کے استاد سے ملاقات کے لیے آئے، بادشاہ سے بچپن میں پڑھایا تھا۔ استاد جب آئے تو انہوں نے ادب و احترام کیا، کہا حضور کیسے آنا ہوا؟ کہا بس فقر و فاقہ بہت زیادہ ہے، غربت اور تنگ دستی بھی ہے۔ تو بادشاہ نے 58 صرف ہدیے میں دیا اپنے استاد کو، 58۔ حالانکہ ان کے پاس جائیداد کی نہ کمی تھی، سونے کے سکے اشرفیاں بھری ہوتی، 58 جو ہے اپنے استاد کو دیا کہ حضور قبول فرمائے۔ وہ لے لیے، لے کر کے چلے آئے، جونپور کے رہنے والے تھے۔ تو جب ادھر آئے تو انہوں نے اس 58 سے کپاس خریدا یا کچھ بیج خریدے اور اس سے کاشتکاری شروع کیا۔ اس کاشتکاری میں برکت اتنی ہو گئی کہ الحمدللہ اس مال کو بیچ کر کے کئی پیسے آئے، اس میں اور پھر آپ نے نفع کمایا، کماتے کماتے کئی زمینوں کے آپ مالک ہو گئے۔ 10 سال کا عرصہ گزر گیا اسی میں، 10 سال کا عرصہ، جب تک اورنگزیب دکن کی کہیں جنگوں میں مصروف تھے۔ واپس جب دلی پہنچے، ٹیکس وغیرہ کے معاملات دیکھتے تھے، خراج، تو ایک وزیر نے کہا کہ حضور ملا احمد جیون آپ کے استاد ہیں، ان پر بھی ٹیکس لگانا چاہیے، آج بڑے مال کے وہ مالک ہو چکے ہیں، ان کی کئی جائیدادیں ہو چکی ہیں، ان کے کئی گودام ہیں ان کے مال رکھنے کے۔ کہا کیا بات کرتے ہو؟ وہ فقر و فاقہ میں تھے، تنگ دستی میں تھے، بلاؤ۔ حضرت ملا احمد جیون رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا، ان سے جب حساب طلب کیا گیا، ظاہر سی بات ہے انکم کہاں سے آئی آپ کی، یہ ضرور پوچھا جائے گا۔ آج بھی اگر آپ کے پاس اچانک مال آ جائے تو پوچھا جائے گا کہ کہاں سے آئی ہے انکم۔ ملا احمد جیون رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اورنگزیب آپ نے جو 58 دی تھی اسی کی برکت ہے، میں اسی میں کمایا اور اتنا بڑھ گیا۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں، اور اپنے ایک سپاہی سے کہا فلاں دلی میں ایک چوراہے پر ایک بنیا رہتا ہے، ایک بنیا رہتا ہے، اس بنیا کو لے کے آؤ، اس کا حساب مجھے لینا ہے۔ وہ بنیا آیا، کہا کہ مجھے تیرا پورا حساب چاہیے، تیرے پاس کتنا مال آیا اور کہاں کہاں خرچہ کیا۔ اورنگزیب بہت سختی کے ساتھ انصاف بھی کرتے تھے اور عدل قائم کرنے میں آپ کی مثال نہیں تھی، سب ڈرے ہوئے بھی رہتے تھے۔ اس نے اپنی جو بک تھیں، چوپڑیاں تھیں، وہ لایا اور پیش کیا حساب، کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ سارا میرے پاس انکم ہے اتنا، اور یہ ایکسپینس ہے، کہاں کہاں میں نے خرچہ کیا۔ تو اس میں سے ایک جگہ 1 روپیہ کے خرچ پہ اس نے لکھا تھا کہ یہ کہاں ہے، کہا کہ یہ معلوم نہیں۔
آپ نے طلب کیا کہ مجھے یہ 1 روپے جو تو نے خرچ کیا ہے وہ مجھے بتا. تو اس نے کہا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ بارش کا زمانہ تھا اور میرے گھر کی چھت ٹوٹ رہی تھی، تو میں باہر گیا مزدوروں کو لانے کے لیے کہ کوئی مزدور مل جائے. رات کے وقت بارش میں کوئی مزدور نہیں ملتا تھا. ایک مزدور بڑی مشکل سے ملا اور اس سے میں نے بھاؤ تاؤ کیا تو اس نے کہا 1 روپیہ لوں گا، 1 روپیہ لوں گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے. میں اس کو مزدور کو اپنے گھر لے آیا، وہ چھت کا کام شروع کر دیا، تعمیری کام جیسا بھی ہو رہا تھا، لیکن اس کی ایک شرط تھی کہ فجر کی نماز سے پہلے وہ چلا جائے گا، فجر کی اذان سے پہلے وہ کام ختم کر کے چلا جائے گا، فجر کے بعد وہ کام نہیں کرتا تھا. کہا پھر وہ اس مزدور کو میں نے کام پہ لگایا. اس نے جب چھت کا کام شروع کیا، آدھا کام ہو گیا تھا تقریباً، اذان ہونے کو آ گئی. کہا میں چلتا ہوں، اب میرا کام ہو گیا، اس کے بعد میں کام نہیں کرتا ہوں. کہا میاں تیرے سے میرے کام پر جو اتفاق ہوا ہے وہ 1 روپیہ کا تھا. اس مزدور نے کہا اگر میں کل زندہ رہا تو بقیہ کام کروں گا اور آدھی اجرت مجھے اس کی دے دو. تو یہ کہتا میں 1 روپیہ نکال کر کے الگ رکھ دیا، اس کو 98 دے دیا، اور 98 کل کے لیے میں نے رکھ دیا، باقی کی 98 آئے گا. لیکن وہ مزدور دوسرے دن آیا نہیں، میری چھت ٹھیک ہو گئی تھی. پھر میں نے مزدور کو طلب بھی نہیں کیا، وہ 98 ایک گھر پہ رکھی ہوئی ہے اور ایک 98 اس مزدور کو دے دیا میں نے. وہ مزدور رات کو لے کر چلا گیا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنے استاد ملا احمد جیون سے کہتے ہیں حضور وہ مزدور کوئی اور نہیں، وہ اورنگزیب تھا جو رات کے وقت اس طرح سے گھومتے تھے. کہا بنیا تو جانتا ہے کہ وہ تیرے گھر ٹھیک کرنے کے لیے جو مزدور آیا تھا کون ہے؟ وہ نہیں پہچانا. کہا اورنگزیب تھے. یہ رات کے وقت کسی کے گھر کو ٹھیک کر کے 98 مزدوری کمانا. کہا مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ہاتھوں کی کمائی تھی 98، وہی میں نے آپ کو ہدیہ میں دیا تھا، اور اس حلال کمائی میں اللہ نے آج اتنی برکت آپ کو عطا کی ہے. میرے عزیزو ایک 98 بھی اگر حلال طریقے سے لاؤ گے وہ بہت برکت پیدا کرتی ہے، بہت برکت.